میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی بیوی بغیر پردہ اس کے باہر جاتی ہے اور وہ اس کو روکتا نہیں، جس کی بیوی بے پردہ باہر گھومتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو روکتا نہیں، برائیوں سے نہ روکنے کا انجام دیکھ رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم نشانی ہے، لیکن یہ بات سمجھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو کا ریئیکشن دے رہے ہیں دوستو، بڑی عبرتناک ویڈیو ہے، بڑا بہترین بیان ہے۔ اس بیان کو اینڈ تک ضرور سنیے گا اور جتنا ہو سکے اس سے عبرت لیجیے گا، اس کو عمل کرنے کی کوشش بھی کریے گا ہر انسان۔ یہ بیان مفتی سلمان عزیز صاحب کا ہے۔ بے پردہ عورتیں، جو عورتیں بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور ان کا شوہر ان کو نہیں روکتا ہے، سوچئے کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ بیوی بھی تو جہنم میں جائے گی، اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا، کیونکہ ہر برائی کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو کوشش کرنا ہے، سمجھانا ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، بچی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، آپ کو اس کو سمجھانا ہے، بڑے پیار سے، بڑے محبت سے پردے کا مطلب بتانا ہے اور اس کو سب سمجھانا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی ذمہ داری نہ ہو، مطلب کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی اس کو سمجھانے کی، پھر بھی اگر وہ سخت نہیں مان رہا ہے تو پھر اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن آپ کا کام ہے ہر برائی سے ہر انسان کو روکنا، اس کو سمجھانا، اس کو پیار سے بتانا۔ آج کا بیان دوستو اسی ٹاپک پہ ہے اور اس ویڈیو کو میں دو بھاگ میں بناؤں گا دوستو، تھوڑی بڑی ویڈیو ہے تو میں دو پارٹ میں اس کو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کور کروں گا۔ آپ لوگ دونوں پارٹ اس کو دیکھیے گا ضرور۔ مفتی سلمان عزیز صاحب کا بہترین بیان ہے دوستو، یہ اس کو عمل کرنے کی پوری کوشش کریے گا، کیونکہ آج کل ہمارے مسلم معاشرے میں بے پردگی بہت زیادہ پھیل چکی ہے، تو اس کو روکنا بہت ضروری ہے، تبھی ہمارا مسلم معاشرہ سدھرے گا۔ اور عورتوں کو جو کہا گیا ہے پردے میں رہنا کے لیے، وہ بہت اچھی بات ہے یہ۔ تو آئیے پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی بیوی بغیر پردہ اس کے باہر جاتی ہے اور وہ اس کو روکتا نہیں، جس کی بیوی بے پردہ باہر گھومتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو روکتا نہیں، برائیوں سے نہ روکنے کا انجام دیکھ رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم نشانی ہے، لیکن یہ بات سمجھ کر کے چلیں کہ نشانی اسی کو سمجھ میں آتی ہے جو سمجھنا چاہتا ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سمجھ میں آ گئی، لیکن کوئی چیز کیسے اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے، کیسے وہ ہم کو نصیحت کر رہی ہے، کیسے وہ ہم کو بیان کر رہی ہے۔ خانہ کعبہ کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنے آس پاس آنے والوں میں ایمان بھرتا ہے، ایمان بھرتا ہے، اور وہاں پر موجود یہ جو مشاعر ہیں، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، مقام ملتزم ہے، صفا مروہ ہے، چاہے زمزم ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ایمان والے کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، اللہ سے اسے قریب کرتی ہیں۔ کیسے یہ چیزیں کیسے کرتی ہیں؟ کسی کی نصیحت کرتی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے میں یوں عرض کروں گا، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خاموش نصیحت کرتی ہیں، بولتی نہیں ہیں لیکن اس سے سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گاڑی چلاتے ہوئے روڈ پر جاتے ہیں، جیسے ہی آپ کسی سگنل کے قریب پہنچے، سگنل اگر ریڈ ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ گاڑی کو روک لیں گے، اور سگنل اگر گرین ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ گاڑی کو چلائیں گے۔ کیا وہاں کھڑے ہو کر کسی نے آپ کو کہا کہ رکو، یا کسی پولیس نے کہا آپ چلو؟ کسی نے نہیں کہا، آپ لائٹ دیکھ کر کے سمجھ گئے ریڈ کا مطلب ہے ہمیں سٹاپ کرنا ہے، گرین کا مطلب ہے آگے چلنا ہے۔ تو صرف یہ ہری اور لال لائٹ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ کب رکنا ہے اور کب چلنا ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خاموش نصیحت کرتی ہیں۔ جب یہ سگنل سے آپ اتنا علم حاصل کر سکتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے مقدس مقامات، حرم کعبہ، وہاں کی موجود ہر چیز ایمان سے بھری ہوئی ہے۔ جو بندہ جانکار ہے وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس کا دل ایمان سے مچل جاتا ہے۔ اور کئی ایسے ہمارے ساتھ بھی واقعات پیش آئے، میں نے دیکھا بھی۔ پہلا ہمارا حج کا موقع تھا، ایک نیو مسلم، نیا مسلمان ہوا تھا، اور اس کے دل میں صرف ایک تڑپ تھی کہ میں خانہ کعبہ کو ایک بار اپنی زندگی میں دیکھ لوں۔ تو لوگوں نے پہلے اس کو کہا تھا کہ تو اپنا نام وغیرہ ساری چیزیں کر لے۔ اس کے سعودی عرب جانے کے بعد بھی اسے کچھ سرٹیفکیٹس لگیں، اس کے بعد پھر اس کو حج کی اجازت ملی۔ میں آپ کو بتاؤں، اتفاق کی بات ہے، جب قافلہ جا رہا تھا تو اسے بھی یہ بتایا گیا تھا کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا کرو گے اللہ وہ قبول کرے گا، جو دعا کرو گے اللہ وہ قبول کرے گا۔ تو وہ بندہ ہوتا ہے نا، کسی کو اتنا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، تجسس ہوتا ہے کہ میں دیکھوں ایک بار وہ خانہ کعبہ۔ تصویروں میں تو بہت دیکھیں، تصویر میں اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ حرم کعبہ کے قریب جب احرام پہن کر کے نکلے
آج بھی ہم جب جاتے ہیں تو نئے لوگ جیسے ہی قدم رکھتے ہیں دھاڑے مار کر روتے بھی ہیں، دل باہر آ جاتا ہے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے۔ لیکن اس بندے کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ قافلے میں چلتے چلتے بیچ میں رک جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر جب حرم کعبہ کے قریب پہنچا مسجد حرم میں، اور سب نے کہا کہ یہ دیکھو تمہارے سامنے خانہ کعبہ ہے، اپنا سر اٹھاؤ اور دیکھو، پلک جھپکے بغیر دعائیں کرو۔ ہاتھ پیر اس کے کانپنے لگے اور اس نے ہاتھ اٹھایا، دعا کچھ کیا نہیں۔ سارے لوگ دوسرے دعاؤں میں مصروف تھے، ہم دوسرے قافلے میں تھے، وہ دوسرے قافلے میں تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے پیروں میں عجیب سی کپکپاہٹ آئی اور وہ وہاں گر گیا، صحن کعبہ میں گر گیا۔ تو گرنے کے بعد اس کو تھوڑی سی چوٹ آئی سر کے پیچھے، اچانک اچھا خاصا ہٹا کھاٹا آدمی تھا، گرا۔ لوگوں نے اس کو آ کر کے زمزم ڈالا کہ غشی آ گئی ہے، بے ہوشی آ گئی ہے، پہلا سفر ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھا نہیں، ہیلتھ والوں کو بلایا گیا، آ کر کے انہوں نے چیک کر کے بتایا کہ اس کی روح قبض ہو چکی ہے۔ پہلا سفر تھا۔ رونگٹے کانپ جاتے ہیں جب بھی میں اس چیز کو یاد کرتا ہوں کہ کیا کسی کو خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے ہی اتنا رعشہ طاری ہو جاتا ہے کہ دل مچل جائے۔ اور رب ذوالجلال کی لوگ جو آس پڑوس میں تھے انہوں نے یہ صرف اتنی بات کہی کہ اس نے دعا میں اتنا کہا، مولا ایک آخری خواہش تھی میری کہ میں تیرا گھر دیکھوں، اب اس کے بعد مجھے زندہ نہ رکھ، اب اور کچھ دیکھنے کی میرے اندر خواہش نہیں رہ گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح قبض ہو چکی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، خانہ کعبہ کے ارد گرد ہزاروں نعمتیں برکتیں ہیں۔ بہرحال جو بندہ وہاں اس طلب سے جائے گا یقیناً وہی چیزیں وہ حاصل کر کے آئے گا، وہی چیزیں وہ حاصل کر کے آئے گا۔ لیکن عام طور پر جو پکنک کے طور پر ٹور مچانے کے لیے جو جا رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے، لوگ یہ سوچتے ہیں ادھر کشمیر شملہ گھومنے سے بہتر ہے کہ عمرہ کر کے آ جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ جانے سے بہتر ہے کہ، تو تم نے تو کمپیئر کر لیا کہ ادھر ادھر عیاشی کرنے کی بجائے یہاں پر ہم نہیں۔ میرے عزیزو، یہ کوئی ٹائم پاس اور وقت گزارنے کے لیے عمرہ حج نہیں ہوتا، بلکہ اپنے دلوں کے اندر ایمان کی قوت کو بھرنے کے لیے اور اپنے رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ آیتیں تھیں، یہاں پر خانہ کعبہ کی تفصیل ہے۔ میں پھر کبھی عرض کرتا ہوں کہ کتنی مرتبہ کعبے کو بنایا گیا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے تعمیر کیا۔ آدم علیہ السلام کے دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہی فرشتوں نے اس کو بنایا۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے، پھر کئی ادوار میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی گئی، جو آج موجودہ کعبہ ہے۔ اور اس کی بنیادوں کو آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی جو ہائٹ ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ یہ اتنا اونچا جو بنایا گیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بانی کعبہ کہتے ہیں، یعنی کعبہ کے بنانے والے۔ حالانکہ کعبہ اس سے بہت پہلے سے ہے، لیکن اس شکل میں اتنے بڑے پیمانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ یہ خانہ کعبہ کی مختصر سی چیزیں میں نے عرض کی۔ اس بارے میں ہم نے آج تلاوت کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اور کچھ باتیں ہمارے متعلق فرمائی۔ ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ سب سے بہترین امت ہو۔ امت مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر امت۔ ہمیں ایک اللہ نے لقب دیا ہے، کس بات کا؟ تم خیر امت ہو۔ لیکن آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ کیوں خیر امت کہا گیا ہم کو۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے اور ان کی امتیں بھی ہوئی۔ کسی نبی کی امت میں کچھ لوگ تھے، کسی میں زیادہ تھے، سب کی امتیں رہیں، لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ فرما رہا تم خیر امت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر 3 عادتیں ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو لوگوں کو، اور اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہو۔ یہ 3 چیزیں تمہاری خصوصیات ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ 3 چیزوں کو آپ نے نہیں اپنایا تو پھر خیر امت کے مصداق بھی نہیں ہو۔ آج بہت سارے لوگوں نے اپنی یہ ڈیوٹی چھوڑ دی۔ آپ کو اپنی زندگی بھر بھلائی کا حکم دینا ہی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیر کی دعوت دینے کا کام صرف علماء کا ہے، مبلغین کا ہے، مولوی حضرات کا ہے، مائک ملے تو ہی دیں گے۔ نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جو امت مصطفیٰ میں ہے کہ وہ خیر کی دعوت دے۔ آپ باپ ہیں تو اپنے بیٹوں کو، شوہر ہیں تو اپنی بیوی کو، اور آپ استاد ہیں تو اپنے شاگردوں کو، کسی جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو اپنے دوسرے اپنے ہم اثر لوگوں کو، آپ اگر مالک ہیں فیکٹری کے تو آپ کے مزدوروں کو، ہر فیلڈ میں آپ جہاں پر ہیں آپ اپنے ماتحت کو، جہاں تک آپ کی رسائی ہو سکتی ہے خیر کی دعوت دینا ضروری ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ سب یہ کام علماء کا ہے، مسجد جا رہے ہیں سب لوگ سیکھ کر کے آئیں گے۔ آپ نے جو سیکھا وہ دوسرے تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ جب یہ منصب آپ نے چھوڑ دیا تو پھر خیر امت میں آپ کا کیا مقام ہے؟ ایک چیز یہ بھی چھوٹ گئی ہے۔ دوسری ہے وہ تنہون عن المنکر، اور جو برائیوں سے روکنے کی عادت ہونی چاہیے تھی وہ بھی ختم کر دیا آج۔
برائیوں سے کتنے لوگ روکتے ہیں؟ ہم تو ٹھٹا مار کر کے ہنستے ہیں برائیوں کو دیکھ کر، بلکہ برائیاں ہو رہی وہاں سے یوں ہی گزر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ اپنا منصب اختیار کرو، استعمال کرو۔ ہو سکتا ہے آپ کی بات نہ مانے، لیکن آپ اپنا فریضہ تو پورا کر سکتے ہیں۔ بہت تو ایسے ہیں کہ اپنے گھروں میں بھی نہ دعوت دیتے ہیں اور نہ اپنے گھروں میں برائیوں سے روکتے ہیں۔ ہر ایک سے سوال ہوگا، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، حدیث میں ہے تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تمہارے ماتحت رہنے والوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ایک باپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری اولاد کیوں بگڑ گئی، تمہاری بیوی کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جہنم میں جائے گا، دیوس جہنم میں جائے گا، دیوس جہنم میں جائے گا۔ 3 بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوس کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی بیوی بغیر پردہ اس کے باہر جاتی ہے اور وہ اس کو روکتا نہیں۔ جس کی بیوی بے پردہ باہر گھومتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو روکتا نہیں۔ برائیوں سے نہ روکنے کا انجام دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو یہاں پر خیر امت ہم کو جو کہا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اب اندازہ کرو جو شخص اپنی بیوی کو نہیں روک سکا برائیوں سے، اس کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اور جو بیوی خود برائیاں کرتی ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا بے پردہ عورتوں کے اوپر۔ دوستوں ہر برائی کو روکنا ہر انسان کا کام ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو، باہر ہو، کہیں پر بھی ہو۔ اگر آپ روک سکتے ہیں تو بالکل روکیے، سمجھائیے پیار سے، محبت سے، ہر طرح سے آپ سمجھائیے۔ کیونکہ اگر سوچیے آپ کے سمجھانے پہ کوئی بھی انسان سمجھ گیا اور اس نے آپ کی بات کو مان لیا، اس اچھی بات کو، تو سوچیے وہ تو اس کو تو جو نیکی کرے گا وہ کرے گا، لیکن آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا جس آپ کی وجہ سے کوئی آدمی سدھر گیا۔ تو بے پردہ عورتوں کو اپنے خاص خیال رکھنا چاہیے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظمت اور بہت اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے کہ عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے، کیونکہ عورتیں کا فتنہ فساد بہت زیادہ ہوتا ہے دوستوں۔ بے پردہ عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں الٹے سیدھے کپڑے پہن کے، الٹے سیدھے فیشن کر کے، لوگ دیکھتے ہیں، پھر اس میں پھر گنہگاری ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو اس سب چیزوں سے بچنا ہے، یعنی کہ فتنے فساد پھیلانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کوشش کریں ہر لیڈیز اپنے آپ گھر کو جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے آپ کو پورا کور کر کے اچھے طریقے سے نکلیں، پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ یہ کون ہے نا۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، خود جانتے ہیں، اور ہر مرد کو چاہیے، چاہے وہ بیوی ہو، بہن ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، بیٹی ہو، سب کو پردے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تو پردہ بہت ضروری ہے اپنے اسلام میں، اپنے شریعت کو، اس کو فالو کریے۔ اور سب سے اچھی بات ہے جتنا ہو سکے اپنے گھر میں دین کا ماحول بنائیے، بچوں کو اچھی تعلیم دیجیے، قرآن حافظ بنائیے، عالمہ بنائیے، تبھی تو بچوں کو پتہ چلے گا کہ کیا ہمارا دین ہے۔ تو دوستو اس پہ عمل کریے گا، اس کو شیئر کریے گا، اس کو لائک سبسکرائب سب کچھ کریے گا ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔